اس لیے جسمانی صحت اور تندرستی کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے نا، بندہ اس کو اپنائے، ایک ایمان والا اس کو اپنائے، اپنے جسم کو تندرست اور صحت مند بنانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کرے، کیونکہ صحت مند جسم ہوگا تو پھر محنت کرے گا، مشقت کرے گا۔ اگر ہر مسلمان صحت مند ہو، تندرست ہو، تو ہر انسان کا ذہن ادھر جائے گا کہ ان کا اسلام، ان کا ایمان، ان کی شریعت، ان کی کتاب کی ہدایات اور تعلیمات یہ ان کو یہ صحت دے رہی ہے، تندرست دے رہی ہے، اور وہ سبب بن رہی ہے۔ الصحت والفراغ۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام ان اول ما يسأل عنه يوم القیامہ یعنی العبد من النعیم ان يقال له الم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بے شمار نعمتیں ہیں، جسمانی نعمتیں ہیں، مادی نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو اگر انسان گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کو نہیں گن سکتے ہو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے عدۃ الصابرین، اس میں انہوں نے وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ رؤوس النعم ثلاثۃ، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں اصل نعمتوں کی سردار بنیادی نعمتیں تین ہیں۔ فرمایا اولھا نعمت الاسلام التی لا تتم نعمہ الا بہا، سب سے پہلی نعمت، سب سے بڑی نعمت اللہ کی وہ اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیں، باقی ساری نعمتیں اسلام کی نعمت نہیں ہے تو مکمل نہیں ہو سکتی۔ دوسری فرمایا نعمت العافیہ التی لا تطیب الحیات الا بہا، دوسری بنیادی اور بڑی نعمت وہ عافیت کی نعمت ہے۔ عافیت کا مطلب انسان کی زندگی بیماری سے، آزاری سے، تکلیف سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، جھنجھٹ سے، فکر اور ٹینشن سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہو، تو اس کو کہتے ہیں عافیت۔ تو دوسری بڑی نعمت عافیت ہے کہ اس کے بغیر زندگی کا مزہ نہیں۔ اور تیسرا فرمایا نعمت الغنا التی لا یتم العیش الا بہ، ساری نعمتیں ہیں لیکن مالداری نہیں، زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں وہ نہیں ہیں تو زندگی کا مزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تین بنیادی نعمتیں ہیں، سب سے پہلی نعمت اسلام، دوسری عافیت، اور تیسری غنا اور مالداری کی نعمت۔ تو انسان کے لیے صحت اور تندرستی یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کسی انسان کے لیے صحت اور تندرستی اس کا ذاتی مسئلہ، سماجی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک مومن کے لیے، ایک مسلم کے لیے اس کا اسلام سے جڑا ہوا بھی معاملہ ہے۔ اس لیے کہ جس مسلم کے پاس، جس مومن کے پاس صحت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ ایک صحت مند روح صحت مند جسم کے اندر ہی رہ سکتی ہے، تندرست جسم کے اندر ہی رہ سکتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت و تندرستی کو بھی بڑی نعمت شمار فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا بأس بالغنا لمن اتقى، جو آدمی تقوی کی راہ اپنائے، تقوی اختیار کر رہے،
اس کے لیے غنا میں، مالداری میں، دنیا کے اسباب میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِّنَ الْغِنَىٰ، اور جو تقوی کی راہ اپنائے اس کے لیے صحت و تندرستی مالداری سے بھی بہترین نعمت ہے۔ وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ، انسان کا مزاج کا اچھا ہونا، خوشگوار موڈ کا مل جانا، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نعمتوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور ان کی قدر کرنے کی ترغیب دی ہے، تاکید کی ہے، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت و تندرستی بھی ہے۔ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اے انسان 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو، ان کی قدر کر لو۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے نوجوانی کی قدر کر لو، اس کا صحیح استعمال کر لو۔ غنا کا قبل فقرک، فقیری کے آنے سے پہلے مالداری کی قدر کر لو۔ صحت کا قبل سقمک، بیماری کے آنے سے پہلے صحت و تندرستی کی قدر کر لو۔ فراغ کا قبل شغلک، مشغولیت اور کاموں کی زیادتی آنے سے پہلے فراغت ہے، وقت ملا ہوا ہے، اس کی قدر کر لو۔ وحیات کا قبل موتک، اور موت سے پہلے، مرنے سے پہلے زندگی کی قدر کر لو۔ تو اس میں ایک چیز فرمائی صحت کا قبل سقمک، صحت ملی ہوئی ہے، تندرستی ملی ہوئی ہے، ابھی جسم میں طاقت ہے، قوت ہے، اللہ کی اطاعت کر سکتے ہو، فرما برداری کر سکتے ہو، عبادت کے کام انجام دے سکتے ہو، تو اس صحت اور تندرستی کی قدر کر لو اور اس کے صحیح کاموں میں استعمال کرو۔ اسی لیے صحت اور تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جہاں اور نعمتوں کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا نا، ان میں خاص طور پر صحت و تندرستی کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یسأل عنہ یوم القیامت یعنی العبد من النعیم ان یقال لہ، کل قیامت کے دن بندے کو نعمتوں میں سے سب سے پہلے جن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے اسے پوچھا جائے گا، کہا جائے گا الم نصح لک جسمک، کیا ہم نے تیرے جسم کو صحت اور تندرستی نہیں عطا فرمائی تھی؟ تندرست جسم تمہیں بدن عطا نہیں فرمایا تھا؟ یہ سوال کیا جائے گا۔ اور دوسرا وَنُرَبِّيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور کیا ہم نے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ ان نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے جن چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان 2 چیزوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحت اور تندرستی ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ایسی ہیں اللہ کے نبی ہمیشہ مانگا کرتے تھے، اور فرض نمازوں کے بعد پابندی سے مانگا کرتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں لم یکن یدع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الکلمات دبر الصلوات المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات، یہ دعائیہ جملے کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ کون سے ہیں؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا اور آخرت میں عافیت، معافی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ اپنی دین میں بھی صحت اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، دنیا میں بھی عافیت کا سوال کرتا ہوں، اپنے مال کے سلسلے میں بھی عافیت کا سوال کرتا ہوں، اپنے بدن اور جسم کے سلسلے میں بھی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد مانگا کرتے تھے۔ اور صبح و شام کی جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، آپ صبح بھی پڑھا کرتے تھے اور شام کو بھی پڑھا کرتے تھے، ان میں بھی یہ دعائیں ہیں۔ اللہ کے نبی ہمیشہ صحت، تندرستی، عافیت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آیا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں پتہ چلا، وہ بیمار پڑ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاج پرسی کے لیے جایا کرتے تھے، بیمار کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی گئے
جب ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ قد خفت فصار مثل الفرخ، اتنا دبلا پتلا کمزور وہ ہو گیا تھا جیسے چوزا ہوتا ہے، تھک کر چوزا ہو جاتا ہے، اس طرح ان کی حالت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا هل كنت تدعو بشيء او تسأل اياه، کیا تم اللہ سے کسی چیز کی دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے کچھ تم نے مانگا ہے؟ تو ان صحابی نے کہا ہاں اللہ کے نبی، میں اللہ سے یہ مانگا کرتا تھا اللہم ما کنت معاقبی به فی الآخرہ فعجل له فی الدنیا، اے اللہ آخرت کا جو عذاب ہے، آخرت کی جو سزائیں ہیں، آخرت کی جو تکلیفیں ہیں وہ میں برداشت نہیں کر سکتا، جو کچھ تو آخرت میں مجھے سزا دینے والا ہے نا وہ تکلیف و سزا اسی دنیا میں دے دے۔ یہ میں اللہ سے کہا کرتا تھا، مانگا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ جملہ سنا تو کہا کہ یہ جو تم دبلے پتلے ہو گئے ہو، کمزور ہو گئے ہو اور چوزے کی طرح بالکل تمہاری جسمانی حالت ہو گئی ہے، یہ اسی دعا کا اور اسی سوال اور درخواست کا نتیجہ ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تم اللہ سے یہ کیوں نہیں مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار دنیا میں بھی اچھی حالت دے دے اور آخرت میں بھی اچھی حالت دے دے، یہ دعا مانگو نا۔ اور علماء نے لکھا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں اچھائی دے دے۔ کیا ہے اچھائی، کیا ہے نیکی؟ فرمایا صحت، یہ صحت اور تندرستی مراد ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا کی بدولت ان کو شفا دے دی اور ان کا جسم صحت مند ہو گیا، تنومند ہو گیا اور ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جسمانی صحت کا سوال کیا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور کتنی بڑی نعمت ہے امت کو بتایا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم معافا آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، جو آدمی تم میں سے اس حال میں صبح کرے، جو آدمی تم میں سے اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنی جھونپڑی میں امن سے ہے، چین سے ہے، سکون سے ہے، اسے کوئی ٹینشن و فکر نہیں، اور معافن فی جسد ہی، دوسری اس کے پاس یہ نعمت ہے کہ جسمانی اعتبار سے بالکل عافیت میں ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی ٹینشن و فکر نہیں ہے اور کوئی جسمانی اعتبار سے بیماری نہیں ہے، اور عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کی روزی روٹی کا سامان محفوظ ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، حضور نے فرمایا یہ آدمی ایسا ہے کہ ساری دنیا اکٹھا کر کے اس کے قدموں میں ڈال دی گئی، جسمانی اعتبار سے تندرست ہے، ذہنی فکری اعتبار سے اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا۔ صحت اور تندرستی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ قدر ہے، امت کو اس طرف توجہ دلائی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں کی قدر کرنے کی تاکید کی ہے، ان کو غنیمت سمجھنے کو کہا ہے۔ اب ان نعمتوں کی صحیح قدر کیا ہوگی؟ ایک تو یہ کہ جو بھی نعمت ملی ہوئی ہے اسے آزاری سے، تکلیف سے، بیماری سے، ہر طرح کی رکاوٹ سے اس کو محفوظ رکھا جائے۔ دوسرا، اس نعمت کو صحیح کاموں میں استعمال کیا جائے، اس نعمت کا استعمال صحیح کاموں میں کیا جائے، اللہ کی اطاعت میں کیا جائے، اللہ کی فرما برداری میں کیا جائے تو یہ نعمت کی قدر ہوگی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، دھوکے میں نقصان کر رہے ہیں، ان نعمتوں کے سلسلے میں اپنی ذات کا نقصان کر رہے ہیں۔ کیا؟ الصحت والفراغ، ایک تو تندرستی اور دوسری فراغت، یعنی کام کرنے کا، عبادت کرنے کا، نیکیاں کرنے کا اس کے پاس ٹائم ہے، فارغ ہے لیکن نہیں کر رہا ہے۔ ان دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ، کثیر من الناس، بے شمار لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں اور دھوکے میں پڑے ہوئے۔ ان نعمتوں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے، ان نعمتوں کا جس طرح تقاضا پورا کرنا چاہیے، ان نعمتوں کا جہاں استعمال کرنا چاہیے نہیں کر رہے ہیں،
بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس صحت و تندرستی تو ہے لیکن بہت ساری دوسری چیزیں نہیں ہیں، مالداری نہیں ہے، مالداری نہیں ہے، صحت و تندرستی ہے۔ بعض مرتبہ مالداری ہوتی ہے، صحت و تندرستی نہیں ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ انسان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، فراغت ہے اور وہ نیکی کے کام کرنا چاہے، عبادت کو انجام دینا چاہے، کر سکتا ہے، اپنی دنیا کی ترقی کے لیے، دین کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہے، کر سکتا ہے، لیکن فارغ بیٹھا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے۔ فرمایا ان دونوں نعمتوں کے چلے جانے کے بعد اکثر لوگ افسوس کرتے ہیں، کفِ افسوس ملتے ہیں، کاش ہم نے ان نعمتوں کی قدر کی ہوتی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دیکھو اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ان سب کی قدر کرو۔ ان لنفسک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرو۔ جسم کا بھی تم پر حق ہے، اس کو حق دو، تو تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، اس آنکھ کا بھی حق دو۔ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان کا حق ہے، ان کا حق ان کو دو۔ اب یہ ایک صحابی سے فرمایا تھا جو بہت زیادہ عبادت کر رہے تھے، سوتے نہیں تھے، آنکھیں جس کی وجہ سے تکلیف میں تھی، جسم کو تکلیف میں مبتلا کر رہے تھے، عبادت کرتے کرتے اللہ کے نبی نے کہا جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں اللہ کی نعمتیں ان سب کا حق ہے، ان سب کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ انسان کے جسم کا، جان کا، اس کے بدن کا، اس کی روح کا حق ہے۔ یہ انسان کب حق ادا کرے گا؟ جبکہ اس کے بارے میں فکر مند ہو، جبکہ انسان خود حساس ہو کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، ان کی صحیح قدر کرنی چاہیے۔ اکثر جو ہماری پریشانیاں کھڑی ہوتی ہے وہ لاپرواہی کی وجہ سے، بے شعوری کی وجہ سے، غلط عادتوں کی وجہ سے، احتیاطی جو تدابیر ہوتی ہے، بچنے کی جو چیزیں ہوتی ہے، ان کو احتیاطی تدابیر کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہم بے شمار بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جسمانی اعتبار سے نقصان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، روحانی اعتبار سے نقصان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خسران میں، گھاٹے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو حساس ہونا چاہیے، اس کے جسم کو بھی مضبوط کرنے کی ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کوشش کرنی چاہیے، اور روح کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کے صحت و صفائی سے متعلق جو اصول ہیں انسان اس کو بھی اپنائے۔ جس طرح اپنی جسم کی دوسری ضروریات ہیں، کھانے پینے کی ضروریات ہیں نا، ان کا خیال رکھتا ہے، اپنے تقاضوں کا خیال رکھتا ہے۔ صحت و صفائی سے متعلق بھی، تندرستی سے متعلق بھی جو اصول بتائے گئے ہیں انسان ان کو اپنائے، غذاؤں کا مناسب استعمال کرے۔ صحت و تندرستی میں جو انسان غذا کھاتا ہے، جو کھاتا ہے، پیتا ہے، استعمال کرتا ہے، ان کا بھی بڑا رول ہوتا ہے۔ محنت کے لیے، مشقت کے لیے، جسمانی ورزش کے لیے جو چیزیں اختیار کر سکتا ہے انسان وہ اختیار کرے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یہ ہمارے لیے مفید ہیں یا مضر ہیں، نفع بخش ہیں یا نقصان دہ ہیں۔ ان کا اگر عرفان ہو، ان کی پہچان ہو تو انسان اپنی صحت کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنے جسم کی حفاظت کر سکتا ہے، اور انسان صحت، جسمانی صحت کو یقینی بنا سکتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں انسانی صحت اور جسمانی صحت کے سلسلے میں آج کل سائنس نے، میڈیکل سائنس نے بہت سی ترقی کی ہے۔ بہت ساری ایسی بیماریاں جو کسی زمانے میں لا علاج ہوتی تھی ان کے لیے ایسی دوائیاں آ گئی ہے، ٹیکے آ گئے ہیں اور انجیکشن آ گئے ہیں جن کا استعمال ان بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ یہ میڈیکل سائنس کی ترقی یہ بھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے، اگر ہم ان کا استعمال نہ کریں، اپنی صحت کی حفاظت کے لیے ان کو استعمال نہ کریں تو یہ بھی نعمت کی ناقدری ہوگی۔ کتنے فالج کی بیماریاں ہیں، لقوے کی بیماریاں ہیں، بچوں کی بہت ساری بیماریاں ہیں، وقت پر ہم ٹیکہ نہیں لگاتے ہیں تو ان کی صحت پر اثر پڑ جاتا ہے، بیماری پر اثر پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری یرقان کی بیماریاں ہیں، ہیپیٹائٹس بی جسے کہتے ہیں، اس کے علاج کی بہت ساری شکلیں موجود ہیں۔ احتیاطی جو تدابیر ہیں جسمانی صحت کے اعتبار سے یہ مفید ہیں، انسان اپنے صحت کی حفاظت کے لیے ان کا استعمال کرے اور اپنے آپ کو صحت مند بنائے، اپنے جسم کو مضبوط بنائے، طاقتور بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن، قوت والا، طاقت والا مومن یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے اور اللہ کو محبوب و پسندیدہ ہے کمزور مومن سے۔
طاقتور انسان بنے جسمانی اعتبار سے، اور خود مختار بنے، اپنے کام خود نکالے بلکہ دوسرے بندوں کے بھی کام نکالے، خود اپنی ضروریات کو بھی پورا کرے اور دوسرے بندوں کی ضروریات کے پورا کرنے کا سبب و ذریعہ بنے، یہ اللہ کو محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس دیکھیں، اگر ہم اپنی صحت کا، تندرستی کا خیال نہیں رکھیں گے تو بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، اور جب بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے تو پھر معذور بن جائیں گے، اپاہج بن جائیں گے، دوسروں کے اوپر بوجھ بن جائیں گے، اور اسلام دوسروں کے اوپر بوجھ بننے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے دوسروں کا بوجھ اٹھائیں، اپنا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالیں۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہی کہا گیا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کو دینا، دوسروں کو نوازنا، دوسروں کے لیے مددگار اور معاون بننا، یہ بہتر ہے کہ دوسروں پر بوجھ بن جائے۔ دوسروں کا دست نگر نہ بنے بلکہ دستگیر بنے۔ دست نگر کا مطلب دوسروں کا محتاج، اور دستگیر کا مطلب دوسروں کا ہاتھ پکڑنے والا، دوسروں کا سہارا بننے والا، دوسروں کا مددگار بننے والا مومن بنے۔ یہ اسلام کی روح ہے، اسلام یہ چاہتا ہے۔ ایک بڑا سبق آموز واقعہ ہے، حضرت شقیق بلخی ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے ایک دوست تھے حضرت ابراہیم بن ادہم۔ تو شقیق بلخی تجارت کیا کرتے تھے، اپنے تجارتی سفر پر نکل رہے تھے، تو سوچا کہ دوست سے ملاقات کر لوں اور اپنے سفر کی اطلاع دے دوں ان کو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس گئی، اپنے سفر کی اطلاع دی کہ میں تجارتی سفر پہ جا رہا ہوں اور اتنے دنوں میں واپس لوٹوں گا۔ دونوں دوستوں کی ملاقات ہوئی ہے، آپس میں جو کچھ مشورے ہوں گے وہ دیے ہوں گے، اس کے بعد چل دیے حضرت شقیق بلخی اپنے تجارتی سفر پر، اور جتنے دن انہوں نے بتائے تھے اس سے پہلے ہی لوٹ آئے۔ ابراہیم بن ادہم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی اتنے جلدی آ گئے، یہ کیسے ہوا؟ تو حضرت شقیق بلخی کہنے لگے اصل میں تجارتی سفر میں جا رہا تھا، اور سفر کے دوران ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کی ضرورت پڑی، تو ایک جنگل بیابان میں ویرانے میں ایک ویران جگہ پر میں نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں سامنے ایک درخت تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس درخت پر ایک گھونسلہ بنا ہوا ہے، اس میں کوئی معذور پرندہ بیٹھا ہے۔ معذور پرندہ بیٹھا ہے تو مجھے اس بارے میں فکر ہوئی کہ بھائی اس کا دانہ پانی کیسے ہوتا ہوگا، اس کو کون کھلاتا ہوگا، کون پلاتا ہوگا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ میں نے دیکھا ایک دوسرا صحیح سالم تندرست پرندہ آیا ہے، اور وہ کچھ چگ لے کے، دانہ لے کے، ضرورت کی چیزیں لے کے آیا ہے اور اس کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے یہ کہا کہ شقیق تو ملکوں، علاقوں، خطوں میں، شہروں میں خاک چھانتے پھر رہا ہے اور ادھر ادھر بھٹک رہا ہے۔ جو اللہ اس اپاہج پرندے کو یہاں کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے اور اس کی زندگی کو بچا سکتا ہے، تجھے بھی تو اپنے گھر بیٹھے کھلا پلا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے وہ تجارتی سفر ملتوی کر دیا اور وہیں سے میں واپس آ گیا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم بن ادہم سے یہ بات کہی تو ابراہیم بن ادہم نے کہا شقیق تم نے معذور پرندہ بننا کیوں پسند کیا؟ تم نے وہ پرندہ بننا کیوں پسند نہ کیا جو خود بھی کھا رہا ہے، اپنی ضرورتوں کی چیزیں لا رہا ہے اور معذور پرندوں کے لیے بھی زندگی کا، بقا کا سبب بن رہا ہے؟ تم نے معذور پرندہ بننا پسند کیا، دوسروں کے لیے مددگار جو پرندہ بن رہا وہ بننا پسند کیوں نہیں کیا؟ پھر انہوں نے کہا کہ یہ سوچ تمہاری صحیح نہیں ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ حضور کا یہ جملہ کوڈ کیا کہ حضور نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دوسروں کے لیے سہارا بننے والا دوسروں کا محتاج بننے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں کھل گئی اور کہا کہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ تو اسلام کی روح یہ ہے کہ بندہ طاقتور بنے، مضبوط بنے اور دوسروں کے کام آنے والا بنے، دوسروں کا محتاج اور دست نگر نہ بنے۔ اس لیے جسمانی صحت اور تندرستی کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے نا، بندہ اس کو اپنائے، ایک ایمان والا اس کو اپنائے، اپنے جسم کو تندرست اور صحت مند بنانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کرے، کیونکہ صحت مند جسم ہوگا تو پھر محنت کرے گا، مشقت کرے گا، کمائی میں جو بھی تکلیفیں ہیں وہ برداشت کرے گا، دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ ساری رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا چلا جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس طاقتور بدن ہے، صحت مند جسم ہے۔ اب اس کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے، جو بھی جائز شکلیں ہو سکتی ہے، انسان صحت اور تندرستی کے لیے اس کو اختیار کرے۔ ہاں کوئی ایسی شکل ہے جس سے ایمان کا خطرہ ہے،
عقیدے کا خطرہ ہے تو بھائی اس کے قریب نہ جائے۔ آج کل بہت ساری ایسی شکلیں شرک پسندوں نے رائج کر دی ہے پوری دنیا میں، اس کو پیش کر دیا ہے کہ جس کے کرنے سے عقیدے کا خطرہ ہو سکتا ہے، ایمان پر خطرہ منڈلا سکتا ہے۔ یوگا جو ہے، یوگا کی جو شکلیں ہیں، آج ہی یوگا ڈے ہے میرے خیال سے، تو اس میں جو شکلیں ہیں یہ تو دنیا کے سامنے اس طور پر پیش کر رہے ہیں کہ ایک ایکسرسائز ہے، ایک ریاضت ہے، ایک مشق ہے، جسمانی اور روحانی تندرستی کے لیے ایک ورزش ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے شرکیہ جملے ہیں، شرکیہ چیزیں ہیں، اور اس کا اصل مطلب اب جب آپ سمجھیں گے، دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آتما، پرماتما اور تین چیزوں کے ملنے کا نام، ایک ہو جانے کا نام، یہی شرک ہے کہ انسان کی روح اور پرماتما، روح کو پیدا کرنے والا اور انسان کا جسم، یہ سب ولین ہو جائیں، ایک ساتھ ہو جائیں، یہ شرکیہ، یہ تصور ہے، شرکیہ یہ شکلیں ہیں، اور شرک کی یہ ساری قسمیں ہیں۔ تو ایسی کوئی شکل صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، جسمانی طاقت کے لیے، جس سے عقیدے پر زد پڑ جائے، ایمان پر زد پڑ جائے، تو ایسی تو ہرگز نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی یاد یہ قربانی ہے، یہ حج ہے، حج کے افعال ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور ان پر ایمان لانے والوں کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے ایمان اور عقیدے کے لیے اپنے وطن کو قربان کر دیا، اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیا، وقت کے حکمرانوں سے ٹکرا گئی، اور سب کچھ جو رکاوٹیں آ سکتی ہیں ان کو برداشت کرنا قبول کر لیا، ان کا سامنا کرنا قبول کر لیا، لیکن کہا انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ، جو شرک کی چیزیں تم اختیار کرتے ہو اس سے ہم بری ہیں، اس کو ہم اختیار نہیں کریں گے۔ تو شرکیہ جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ان سے تو پرہیز کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ جسمانی صحت کے لیے جو بھی ورزش کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب دی ہے، اسلام نے اس کی تاکید کی ہے، بلکہ ایک مسلمان پہلوان ہوگا، مسلمان مضبوط ہوگا، مسلمان صحت مند ہوگا تو اسلام سے جوڑا جائے گا، اور مسلمان اگر کمزور ہوگا اس کو بھی اسلام سے جوڑا جائے گا۔ حالانکہ جسمانی صحت و تندرستی کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن دنیا کا رواج ہے، اگر کمزور ہوں گے تو بھی کہیں گے دیکھو مسلمان سارے کمزور ہیں، ان کے اندر بیمار ہیں، اپاہج ہیں، دیکھو یہ اسلام کی وجہ سے۔ اور اگر تندرستی ہوگی، طاقت ہوگی، جسمانی صحت ہوگی، اس کو بھی اسلام سے جوڑا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پہلوان تھا، رکانہ پہلوان، اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی، کہنے لگا اگر آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں تو میں ایمان لے آؤں گا، اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا چیلنج قبول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی لڑی اور کشتی میں رکانہ کو پچھاڑ بھی دیا۔ تو دیکھیے اس کو پچھاڑنا یہ اسلام میں آنے کا سبب بن گیا، اس کا ذہن یہ بن گیا یہ اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، عقیدہ توحید کی وجہ سے محمد کے جسم کے اندر مضبوطی ہے، اس کو اسلام سے جوڑ دیا، چنانچہ اس نے اسلام قبول کیا۔ تو آج بھی اگر مسلمان، ہر مسلمان صحت مند ہو، تندرست ہو، تو ہر انسان کا ذہن ادھر جائے گا کہ ان کا اسلام، ان کا ایمان، ان کی شریعت، ان کی کتاب کی ہدایات اور تعلیمات، یہ ان کو یہ صحت دے رہی ہے، تندرست دے رہی ہے، اور وہ سبب بن رہی ہے۔ اس لیے ایک مومن کو اپنے جسم کی صحت، تندرستی کے لیے، اپنے بدن کی طاقت کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو تندرست بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ صحت، تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ایک شاعر گزرے ہیں نذیر اکبر آبادی، اس نے کہا کہ جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، جتنی باتیں ہیں ان میں یہی بات ایک درست ہے، جتنے سخن ہیں ان میں یہی ہے سخن درست۔ اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست، اللہ عزت سے رکھے اور تندرست رکھے، سب سے بہترین چیز یہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عقیدے کی بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جسمانی طاقت، تندرستی بھی اس سے بھی نوازے۔